قرآن کریم کی سورۃ یاس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا۔ پھر حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر ایک قوم اور ہر ایک جگہ انسانیت جہاں آباد تھی 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن نام سے ذکر صرف اور صرف 25 پیغمبر کا ہے، کیونکہ اگر ان سب کے نام زندگی اور قوموں کے حالات بیان ہوتے تو یہ قرآن کریم ہدایت اور عبرت کی کتاب کی بجائے تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتی، اس لیے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگ یہ دعویٰ ہے کہ ان کا ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا، اور ان کے پاس بھگوان کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ویداس کی صورت میں موجود ہیں، جس میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ جبکہ سورۃ الانبیاء آیات 107 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر ہندو مذہب کے ماننے والے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس سرزمین پر کوئی نبی واقعی ہی نہیں بھیجا گیا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کتابوں میں کیسے موجود ہے؟ نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر کیسے بیان ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کیسے بیان ہوا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کا کیوں کہا گیا ہے؟ اگر یہ واقعی اس قوم کے اندر ہدایت کے لیے آنے والے کسی نبی کی تعلیمات ہیں جنہیں وقت کے ساتھ بگاڑ دیا گیا تو وہ کون سے پیغمبر ہیں؟ یعنی سوال یہ ہے کہ یہ ہندو کس نبی کی امت ہیں؟ آئیے تو ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے تاریخ کے پرانے صفحات کھولتے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کوشش کرتے ہیں اور ایسے حقائق جانتے ہیں جو تمام ہندو پنڈت، اسکالر اور تاریخ دان ہندو مذہب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے، اتنا قدیم کہ جب اسلام یا مسلمان لفظ کا وجود تک ہی موجود نہیں تھا، جو کہ صحیح بھی ہے، کیونکہ کفر و شرک کی ابتدا اسی دن سے ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور ان سے الگ ہو کر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت پر سونے کے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے، جنہیں فتح مکہ کے وقت صحابہ کرام نے توڑ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمان اولاد کے وقت سے آج تک موجود ہے، مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے، کیونکہ شیطان ان سے کرواتا رہا۔ مگر جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو یہاں پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے۔ زندگی کچھ تعلیمات تو آج بھی صحیح حالت میں موجود ہے، مگر زیادہ تر کو بگاڑ کر اس کی وجہ سے بت پرستی اور گمراہی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ ان کتابوں میں آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی اس کی کئی مورتیاں بنا کر اس کے شرک خدا اپنا کر اس کی پوجا ہوتی ہے۔ آج تک ہندو مذہب کے اندر چھوٹے بڑے کئی بلین بت بنائے جا چکے ہیں۔ ہندو اسکالر کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات آج سے 1400 سال پہلے ہوئی، مگر ہندو مذہب اس سے بھی پہلے دنیا کا پرانا ترین مذہب ہے، اس لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر یہ کم عقل اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اس وقت ہندوستان کی سرزمین سری لنکا کی پہاڑی پر اتارا گیا تھا، جہاں آج بھی ان کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ یعنی سرزمین پر پہلا ہی قدم ایک مسلمان اور پیغمبر نے رکھا، جس کا مطلب اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی، کیونکہ مسلمان لفظ کا مطلب ہے اپنی خوشیوں کو رب کے حوالے کرنے والا، اس کا حکم ماننے والا انسان۔ حیرت انگیز طور پر لفظ آدم بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، نہ کہ عرب کی زبان، جس کا سنسکرت میں مطلب ہے پہلا، شروعاتی یا اوریجنل۔
इसलिए आदमी का मतलब है आदम। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जिन्हें कदीम संस्कृत की किताब के अंदर संभवा मनु कहकर पुकारा गया है। अगर हिंदू किसी तरह इनके वजूद का इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इनकी मुकद्दस किताब ऋग्वेद और मुवेश पुराना में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों का सजदा करना, आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की तख्लीक, इन दोनों को बहका कर जन्नत से निकलवाना और फिर ज़मीन पर उतारने का जिक्र वाज़े तौर पर मौजूद है। परवेश पुराना चैप्टर नंबर 42-7 के अंदर ये तमाम वाक़ियात बयान हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूरत बकरा और अंजील मुकद्दस में मुतेश पुराना में लिखा है कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक को संभवा मन्नू यानी आदम और दूसरे को फीमेल यानी शत्रु बग्गा बनाया, जिन्हें मुसलमान हजरत बीबी हवा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। इसका मतलब अगर दीनों दुनिया की सबसे बड़ी नायाब किताबों के अंदर एक जैसी चीज़ें मौजूद हैं तो इनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा श्रीलंका की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए कदीम तरीन कुदरती पुल आज भी हजारों सालों से पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनना कोई इत्तेफाक नहीं है। सो इसके बाद सबसे अहम सवाल ये है कि इस हिंदू सरजमीन पर जिस पैगंबर को भेजा गया होगा कि उसके बारे में हमें तारीख में कोई शवाहिद या सबूत मिलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हिंदू नाम का कोई मज़हब तारीख के अंदर कहीं पर मौजूद ही नहीं है, और ना ही हिंदू मजहबी किताबों और ना ही कोई उस्मानी किताब मसलन तौरात, ज़बूर, अंजील के अंदर इसका कोई जिक्र मौजूद है। बल्कि दरियाए सिंध के पास रहने वाले सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोग अपने इलाके की निस्बत की वजह से नाम को बिगाड़ कर हिंदू कहलाए जाने लगे, जबकि असल में इनका ये मज़हब संस्कृत ज़बान के अंदर हिंदू नाम से नहीं, सनातन धर्म के नाम से तारीख में मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है मज़हब पर कायम रहने वाला, जिसका बिल्कुल ऐसा ही मतलब कुरान करीम की सूरह रूम के अंदर भी मौजूद है, जहाँ पर इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है, यानी सनातन धर्म का मतलब भी मज़हब इस्लाम है। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो नो प्रॉब्लम, यूट्यूब ने डिसलाइक का बटन भी दे रखा है, आप वो भी दबा सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।